بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم حدیث نمبر 1968 پر کلام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ والی حدیث ہے اور کئی دن سے اس پہ بیان چل رہا ہے۔ جو پیچھے کی چیزیں اگر نکل گئی ہوں کسی کی تو آپ سوشل میڈیا پر جا کر اپلوڈ کیا جاتا ہے یا پروگرام ایئر وائی کی طرف سے وہاں ضرور ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم آگے چلیں گے تو اس حدیث جو ہم نے بیان کی تھی حضرت سلمان حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اس میں جو نکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو درس حاصل ہوتا ہے، علماء نے وہ لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ اس میں ایک اور کہتے ہیں کہ اور اس میں یہ ذکر ہے کہ تکلف اور مشکل اور سخت عبادت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ہر روز روزہ رکھے، تمام رات کو قیام کرے، یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں بلکہ اعتدال سے نفل روزے رکھے اور توازن سے رات کو قیام کرے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہم حد اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جب نیا خاص طور پہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اسے نماز میں لطف آنے لگ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو اچھی خوشی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میری روحانیت میں اور نورانیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کامل شخص سے مشورہ کریں گے وہ کہے گا یہ شیطان و نفس کی بہت بڑی چال ہے۔ شروع میں جب آدمی جوش میں دین کی طرف آتا ہے تو نفس و شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی اس کو روکنا بہت مشکل ہے، بڑے آرام سے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ آدمی خوب عبادات شروع کر دیتا ہے، اتنی زیادہ کہ اپنے اوپر جبر اور مشقت کرنا شروع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میں نے نفس کو قابو میں کر لیا۔ لیکن وہ دونوں ایک سائیڈ پر ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلسل یہ مشقت والی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی جوش ہے تو کر رہا ہے، جب تھوڑا سا ہوش میں آئے گا، جب یہ فراغت سے مصروفیت کی طرف آئے گا، جب یہ صحت سے بیماری کی طرف آئے گا، جب یہ جوانی سے تھوڑا سا بڑھاپے کی طرف آئے گا، جب یہ مالداری سے تھوڑا سا تنگ دستی کی طرف آئے گا تو ہم اس کو پٹخ کے ماریں گے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد ماحول بدلتا ہے اور جو کثرت عبادت اختیار کی تھی اس میں کوتاہی شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کوتاہی، اور پھر بعض اوقات فرائض سے بھی آدمی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو نئے دین سے وابستہ ہونے والے خواتین و حضرات ہیں، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ بہت جوش میں آگے نہ بڑھیں، اعتدال کے ساتھ بڑھیں، اور بہتر ہے کہ کوئی اچھا اگر مشورہ دینے والا آپ کو مل جائے تو اس سے مشورہ لیں۔ انشاءاللہ میری کتاب قرب الہی آنے والی ہے، اس میں بھی بہت اچھے انداز سے میں نے ایک نئے جو شخص جو دین کی طرف مائل ہونا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اسٹیپ وائز اسے کیا کرنا ہوگا وہ اس میں اچھے انداز سے بیان ہوا ہے۔ اعتدال کے ساتھ چلیں، اگر آپ اعتدال چھوڑ دیں گے آپ نہیں جیت سکتے ہیں۔ کچھ عرصے جوش میں چلتے رہیں گے، اس کے بعد ادھر پہنچ جائیں گے جہاں پہلے تھے اس سے بھی پیچھے۔ اس لیے کہ جب آدمی جوش سے کام شروع کرتا ہے تو مرکز نگاہ بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھی فلاں کے بچوں کو دیکھا، پہلے اتنا آوارہ گرد تھا، اتنا اچھا ہو گیا، یہ کہتے ہیں۔ اب آپ مرکز نگاہ بن گئے، نتیجہ نکلتا ہے کچھ عرصے بعد نفس و شیطان جب حاوی آتے ہیں تو وہ نیک عمل چھڑوا دیتے ہیں۔ اب آدمی کو ہوتا ہے ذلت کا احساس کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، بولیں گے بس 4 دن کا شوق تھا پورا ہو گیا، تو پھر وہ جو جہاں تھا وہاں سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پہلے کچھ کم از کم مسجد میں نظر آ جاتا تھا، اب شرمندگی کی وجہ سے مسجد بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت ہی پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ تو میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس طرح کے معاملات کیے، داڑیاں بھی رکھیں، نمازیں پڑھ رہے، روزے، اور پھر جب گئے تو نہ نماز کے نہ روزے کے، اور شیو کروا کے عام لوگوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ چلو پھر نیوٹرل رہ کر، یعنی تھوڑا سا اللہ کے قریب رہ کر ظاہر بگڑ گیا لیکن چلو اعمال کر رہے، نہیں، پھر گناہوں میں لگ گئے، آوارہ گرد لوگوں کے اندر چلے گئے۔ یہ نفس و شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے بہت زیادہ سخت عبادت سے پرہیز کریں، فرض پورا کریں گے، واجب پورا کریں گے، سنت موقدہ لازم پورا کریں، یہ 3 تو کریں۔ اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اثاعت، ان سے بچیں گے، ان میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ باقی اس سے نیچے جو ہے نوافل وغیرہ ہیں، مستحبات ہیں، ان میں پھر بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھ کر کرنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کو اپنے خاوند کے لیے مزین رہنا چاہیے اور بناؤ سنگھار کرنا چاہیے، اور میلے اور پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ یہی حضرت سلمان تلقین کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا حال کر لیا۔ اسی ایک سوال کے اندر یہ ساری نصیحت پوشیدہ ہے۔ اس سے ہماری بہنیں درس حاصل کریں۔ جو بعض اوقات شوہر، یہ یاد رکھیں واجب ہے،
فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ شوہر میک اپ کا سامان لا کر دے تو عورت پر میک اپ کرنا واجب ہے، یعنی اپنے شوہر کے لیے۔ اب بعض کہتی ہیں بھئی میرا تو دل اچاٹ ہو گیا ہے، میں نے اپنے نفس کو مار لیا ہے۔ اب شوہر بیچارہ میک اپ کا سامان لا کے وہ سائیڈ میں رکھ دیں گی، زینت چھوڑ دی ہے، سادہ سے کپڑے یہ وہ، اور وہ بن گئی جی پیرنی بن گئی ہیں، معروف ہو گئی ہیں اللہ والی۔ یہ اللہ والی آپ بن ہی نہیں سکتی ہیں جب تک کہ آپ پہلے شوہر والی تو بنیں، شوہر کا حق تو ادا کریں۔ ہم نے آپ کو بخاری کی روایت سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے، تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا، سرکار نے فرمایا۔ تو عورتوں نے عرض یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عرض یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری اور اس کی احسان فراموشی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص ایک طویل عرصے تک اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے، شوہر کچھ بھی کرے انہیں یاد ہی نہیں رہتا تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، سوائے اس کے یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ چھوٹی ٹوٹا پھوٹا گھر، اوہو محل لا کر دے دو، زیور دے دو، سیٹ دے دو، اچھے اچھے لباس دے دو، اشارہ کرے ایک شادی کا تو 6 جوڑے لا کر دے دو، پھر دیکھو شوہر کتنا اچھا ہے، دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس کی خدمت بھی ہوگی سب کی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ رویے ہماری بہنوں کے غلط ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے جو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال جب شوہر زینت کا کہتا ہے تو عورت کو زینت کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد عورت کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کے جذبات، احساسات، فیلنگز، اس کے ذہن میں آنے والے کسی مرد کے خیال وہ صرف شوہر کا ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں شوہر کی ہونی چاہیے۔ تو اب اس لیے مطلب یہ کہ شوہر اگر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار کر رکھے عورت۔ اور ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں مفتی صاحب ہمارا شوہر جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کیوں ہو گیا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہن آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس میں آپ کی کوتاہی کا دخل تو نہیں ہے۔ تو جو بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ ایسے بھی آئے ہیں کہ بیوی توجہ نہیں کر رہی ہے، شوہر آ رہا ہے وہ اپنے ڈراموں میں لگی پڑی ہیں، اپنے اور کام دھندوں میں لگی ہوئی ہیں، شوہر کچھ اچھی بات کرنا چاہتا ہے، کچھ جذبات شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا تم بچے بڑے ہو رہے ہیں، تم چونچلے کر رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ وہ اب شوہر اور پھر اس طرح نہ میک اپ کرنا، نہ اپنی فٹنس کا خیال کرنا، نہ شوہر کے جذبات و احساسات اور فیلنگز کا، نتیجہ نکلتا ہے کہ شوہر بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بعض وقت گھر کی طرف سے برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ قابل گرفت ہے، اگر ایسا ہے بھی تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم حرام میں جا پڑو، لیکن بہرحال جو اس حرام میں لے جانے کا سبب بنا ہے قابل گرفت وہ بھی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اپنا بنانے کے لیے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اظہار محبت ہونا چاہیے، شوہر کے جذبات، احساسات، فیلنگز کا خیال ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں، میک اپ کریں۔ لیکن یہ میں بہنوں کو نصیحت کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ بہنوں کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ شوہر کو بھی نہیں ہے۔ بات ہی ہماری تو یہ چل رہی ہے کہ ابو الدرداء ہی ایسا کر رہے تھے نا، تو یہ تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو ہماری بہنیں یہ نہ سوچیں کہ تو فوراً نصیحت قبول نہیں کریں گی، طنز اور تنقید کرنے میں اتنی ماہر ہوں گی کچھ انتہا۔ ہاں جی مرد ہیں نا اس لیے مردوں کی وہ کر رہے ہیں، سیکھیں گے نہیں، طنز کر دیں آپ۔ اور اکثر بعض اوقات تو میسیج جب ہم کرتے ہیں نا اس میں مجھے اس طرح کا رپلائی کر دیتے ہیں، تو پھر میرے ایک ذہن بنتا ہے کہ میں تو ایک غیر مرد ہوں، ایک عالم ہوں، ایک مفتی ہوں، جب یہ مجھے اس طرح طنزیہ جملہ کہہ رہی ہے تو اپنے شوہر کا حال کیا کرتی ہوگی یہ؟ میرے ذہن میں تو فوراً ایک نیگیٹو چیز آتی ہے کہ یہ اپنے شوہر کا تو کیا اس نے دماغ خراب کر رکھا ہوگا۔ ایسی بہنوں کو ذرا سوچنا چاہیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ شوہر کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، ایسے شوہر کو سوچنا چاہیے آپ بیوی کو نہیں تنگ کر رہے، اعتدال جانبین سے ہونا چاہیے۔ تو یہاں بہرحال حضرت ام الدرداء کا چونکہ بھی ذکر ہے تو وہ ایسی مفلوق الحال سی تشریف فرما تھیں، تو حضرت سلمان نے گویا کہ ان کو سمجھایا کہ آپ کو جو بناؤ سنگار کیا کریں۔ حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کو نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا تھا نا وہ کھڑے ہوئے تو فرمایا ابھی لیٹ جائیں، پھر درمیان رات میں کھڑے ہوئے فرمایا لیٹ جائیں، پھر آخر میں کھڑے ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کو نماز پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ قرآن مجید میں نماز سے منع کرنے پر وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے منع کرنے پر یہ وعید اس شخص سے متعلق ہے جو نماز پڑھنے کو غلط اور باطل سمجھ کر اس سے منع کرے اور نماز کی اہانت کرے، جسے کافر کرتے تھے۔
اور حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کو رات کی ابتدا میں نوافل پڑھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ ساری رات قیام کرنا چاہتے تھے اور اپنی نیند اور اپنی بیوی کے حقوق تلف کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کو رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا اور ان کو دین میں تکلف سے منع کر کے توازن، اعتدال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور خود بھی ان کے ساتھ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی۔ تو وضاحت کی ضرورت تو نہیں، کس قدر پیارا کلام ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان نے حضرت ام الدرداء سے ان کا حال پوچھا اور یہ معلوم کیا کہ انہوں نے زینت کو ترک کر کے اپنا خراب حال کیوں بنایا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے، اور اس کی مصلحت کے لیے یعنی بھلائی کے لیے اس سے اس کے خانگی احوال کے متعلق سوال کرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے اور بچی کو، وہ اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے پریشان ہے، تو وہ اس سے کویسچن کر سکتا ہے فاصلہ رکھ کر اور مطلب پردے کے ساتھ کہ بیٹا پریشان ہو، کیا ہے، کوئی گھر میں پرابلم ہے، ایسی کوئی شیخ ہیں ان کی مریدنی ہیں، اور پردے میں رہ کر وہ ان کی پریشانی کو معلوم کرے۔ اسی طریقے سے اور شعبہ ہائے زندگی میں کوئی ریلیٹیو ہوتے ہیں، بعض اوقات خاتون ہوتی ہیں، تو وہی تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ کر کے یہ پوچھنا کہ کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے نتائج کوئی غلط نہ نکلے، کوئی بدگمانی نہ کرے، کچھ خود اس عورت کے ذہن میں کوئی نیگیٹو تصور پیدا نہ ہو، یہ تمام چیزوں کا اچھی طرح خیال کر کے۔ لیکن اجنبی عورت سے مصلحتاً بات کرنا جائز ہے، جیسے ڈاکٹر سے عورت بات کر سکتی ہے، عالم دین سے کر سکتی ہے۔ آج کل عورتیں جہاں دکان پہ جا رہی ہیں، غیر مردی کھڑے ہوتے ہیں نا، ان سے ضرورتاً ہی بات ہوتی ہے، اس کو ضرورتاً بات کہنا کہتے ہیں، وہ مصلحتاً جائز ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان احکام شرعیہ سے غافل ہو اور عبادت میں غلو یعنی مبالغہ کا شکار ہو، جیسے حضرت ابو الدرداء تھے، تو ان کی خیر خواہی کے لیے اس کو عملی طور پر فطرت کے مطابق عبادت کی تلقین کرنی چاہیے۔ جیسے پچھلے پروگرام سے میں نے تبلیغ دین سے متعلق میں نے عرض کیا، جو ینگ فوراً دین کی طرف آتے ہیں وہ بہت زیادہ اس طرف آ جاتے ہیں، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اگر نوکری کرتے ہیں، نوکری میں کوتاہیاں شروع کر دیتے ہیں، اگر کاروبار کر رہے تھے تو کاروبار میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اعتدال دونوں جگہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ حضرت سلمان نے رات کے آخری حصے میں حضرت ابو الدرداء کے ساتھ نماز پڑھی، اس میں نماز تہجد کی فضیلت ہے کہ یعنی نماز تہجد پڑھنی چاہیے، تھوڑی دیر آرام کریں عشاء کے فرائض کے بعد، یعنی سو جائیں، پھر اٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ عشاء کے فرض پڑھے، آپ تھوڑی دیر سو گئے، اب چاہے 10 منٹ بعد ہی آنکھ کھل گئی، تہجد کے وقت سٹارٹ ہے۔ یہ جہالت ہے لوگوں کی کہ جی بالکل جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، وہ تہجد کا ٹائم وہ خاص نہیں ہے۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، اس کے بعد جب اٹھ کے نماز پڑھیں گے وہ نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو الدرداء تہجد کے لیے اٹھے تھے نا، پہلے سو گئے پھر اٹھ گئے، اور اول رات میں اٹھے تھے، وہ تو حضرت سلمان نے منع کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھی جاتی ہے وہ نفس پہ بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، کیونکہ وہ وقت بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت نیند بڑی گہری ہوتی ہے عمومی طور پر، اسی لیے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی لوگوں کی، یار سوتے رہ گئے، بہت سخت نیند کا وقت ہوتا ہے، اور خصوصاً سردیوں میں اس وقت اپنے بستر کو چھوڑنا، اپنی نیند کو قربان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے پھر اس وقت تہجد ادا کرنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ عورت کا اپنے شوہر پر حق ہے، اور اس سے عمل زوجیت کرنا یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے، اور یہی حسن معاشرت کا تقاضا ہے، کیونکہ حضرت ام الدرداء نے حضرت سلمان سے شکایت کی، یعنی فریاد کی تھی کہ تمہارے بھائی کو تو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح کا اور بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد جو یہ رکھا ہے کہ تقاضائے نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنا، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شدید شرعی عذر نہ ہو، بعض اوقات کچھ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر اس طرف اس کا ذہن ہی نہیں بنتا، یا جسمانی اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، ذہن ساتھ نہیں دیتا ہے، یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ تمام چیزیں بالکل نارمل ہیں، درست ہیں، لیکن ویسے ہی آدمی بس نہیں کرتا، یعنی حق ادا نہیں کرتا ہے اور زیادہ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مشغول کر لیتا ہے، اور یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ ہم اپنی طبیعت پہ دوسرے کی طبیعت کو قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میرا ذہن ایک طرف نہیں جا رہا، میں سوچتا ہوں اس کا بھی نہیں جا رہا ہوگا، میرا اگر کھانا کھانے کا موڈ ہے تو اس کا بھی موڈ ہونا چاہیے، اور میرا نہیں ہے تو پھر اس کا کیوں ہے؟
اگر مجھے اس وقت میٹھا کھانے کی حاجت ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہونی چاہیے. بھئی کیسے؟ اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کام کی طرف رغبت نہ ہو لیکن دوسرے کا باطنی تقاضا ہو. یہ تو جانبین سے حقوق کی ادائیگی ہے نا. تو یہ پھر مطلب دونوں کو ہی اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اب چونکہ شوہر کا حق زیادہ رکھا ہے اور شوہر جلدی پھسل جایا کرتا ہے، اگر زوجہ اس کو پر توجہ نہ کرے تو غیر عورتوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے. اس لیے عورت کے لیے سختی کی گئی ہے. جیسے کہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں آئے گی، پھر اس پہ تفصیلی کلام کریں گے، کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر شوہر زوجہ کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق وغیرہ کے لیے، اور وہ عورت منع کر دے نہ آئے، تو ساری رات اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ اسی لیے تو بیان فرمایا کہ جب ایک دوسرے کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر شیطان اس تقاضائے نفسانی کو، جس کو اللہ نے حکمت کے ساتھ ہم پر مسلط کیا تاکہ نکاح کی خواہش ہو، نکاح کریں حلال طریقے سے، یہ تقاضا پورا ہو اور اولاد حاصل ہو، اب وہ پھر حرام طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد. اور اس میں بعض اوقات فریق ثانی کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے اور کسب معاش کی طاقت حاصل کرنے کے لیے رات کو آرام کرنا اور سونا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے حضرت سلمان نے سونے کی تلقین بھی کی. تو یہ کچھ باتیں تھیں، اس پہ کافی لمبا کلام ہوا. کوشش یہ کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو سن کے خالی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالیں. آپ اگر ہمارے سامنے 18-20 منٹ بیٹھتے ہیں تو وہ صرف وقت گزاری کے لیے نہ ہو، وہ عارضی طور پر اپنی قلبی کیفیات کو بدلنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ حقیقتاً ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. پھر اس کو غور سے سنیں، اسے اپنی میموری میں محفوظ کریں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنا احتساب کریں اور عمل کریں، اور پھر یہ چیزیں کسی کے سامنے بیان کریں، کسی کو سکھائیں. اگر آپ ویسے بیان نہیں کر سکتے، اس کا لنک ہی کسی کو بھیج دیں تاکہ لوگ اس کو سنیں. آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان باتوں کی بہت شدید ضرورت ہے. ہو سکتا ہے جو میرے سننے والے ان کو نہ ہو، لیکن آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، کزنس میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ان میں کوتاہیوں کے شکار ہیں. انہیں سننے کو لیے دیں. ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو صوم شعبانہ، شعبان کے روزوں کا بیان. شعبان ابھی عنقریب آنے بھی والا ہے. تو 1969ویں حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے. یعنی ایسے لگاتار روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب تو ساری زندگی روزے رکھیں گے، اور آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے. یعنی بعض اوقات پھر روزے نہیں رکھتے تھے، کھا رہے ہیں، مطلب مسلسل چلتا جا رہا تو ایسا گمان ہوتا تھا کہ شاید اب روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن فرماتی ہیں کہ اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی وضاحت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.